بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ میرے وہ ناظرین جو میری یہ ویڈیو انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اوپر نظر آنے والے کارڈ پر کلک کریں۔ ناظرین کرام، تاریخ میں بہت سے ایسے گروہ گزرے ہیں جو کہ دنیا کے لیے موت اور تباہی کا پیغام لائے، مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ حد سے آگے نکل گئے۔ حشیشین بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے طاقت کے حصول کے لیے بہت سے ایسے شیطانی ہتھ کنڈے آزمائے اور بہت سے نامور سیاسی اور مذہبی شخصیات کو 11ویں سے 12ویں صدی کے دوران قتل کیا۔ انہی حشیشین پر ترکی کے سرکاری چینل TRT ایک ڈرامہ سیریز نظام عالم بھی نشر کر رہا ہے۔ جب 11ویں صدی میں سلجوق سلطنت کا آغاز ہوا تب خلافت عباسیہ کمزوری کا شکار ہو چکی تھی اور مصر کی شیعہ فاطمی خلافت نے کافی رقبے کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلجوق سلطنت کے بانی طغرل بیگ خلافت عباسیہ کے محافظ کی حیثیت سے ابھرے اور 1055 میں بغداد فتح کر کے اس خطے میں فاطمیوں کی حاکمیت کا خاتمہ کر دیا۔ فاطمیوں نے اپنی قوت مضبوط بنانے اور مزید حامی اکٹھے کرنے شروع کر دیے تاکہ سلجوقوں پر اثر انداز ہوا جا سکے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے تاریخ کی بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم قائم کی جس کا ماسٹر مائنڈ حسن بن صبا تھا، جس نے 8ویں فاطمی حکمران المستنصر باللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی۔ حسن بن صبا نے شاندار اور بڑی مہمات کے ذریعے اپنے بہت سے مرید اکٹھے کر لیے۔ اس نے اپنے نظاری اسماعیلیہ گروہ کی بنیاد رکھی جو کہ عباسیوں کے دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ مصر کے فاطمیوں کے بھی خلاف تھے، اور اس مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ مستنصر باللہ کے مرنے کے بعد اس کے بڑے بھائی کو تخت منتقل نہ ہوا۔ یہی نظاری اسماعیلیہ جو کہ عام طور پر حشیشین کہلاتے تھے ایک ایسی تحریک تھی جو کہ 11ویں سے 13ویں صدی کے درمیان ابھری اور یہ شیعوں کی ایک شاخ تھی۔ حسن بن صبا کے مرید فدائی کہلاتے تھے۔ یہ قتل و غارت گری کے ماہر ہوتے تھے اور انہیں بچپن ہی سے چوری اور دھوکہ دہی کے استعمال کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ یہ حسن بن صبا کے اتنے عقیدت مند تھے کہ وہ اس کی معمولی سی خواہش کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے۔ ان کا جنون ان نشہ آور ادویات کی وجہ سے تھا جو کہ انہیں باقاعدگی سے دی جاتی تھی۔ اس گروہ میں بھرتی ہونے والوں کو ایک عمدہ باغ میں رکھا جاتا تھا جہاں طرح طرح کے عمدہ کھانے اور خوبصورت خواتین انہیں پیش کی جاتی تھی، اور حشیش کے نشے میں وہ اس باغ کو جنت، ان کھانوں کو جنتی کھانے اور ان خوبصورت عورتوں کو حوریں سمجھ لیتے تھے۔ حسن بن صبا کے لیے سب سے بڑی دشمن سلجوقی سلطنت تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سلجوقی سلطنت کو فاطمی خلافت کی کمزوری کی وجہ سمجھتا تھا۔ حسن بن صبا کو اندازہ تھا کہ جنگ کے میدان میں وہ سلجوقوں کو شکست نہیں دے سکتا، اس لیے اس نے انتشار اور دہشت پیدا کرنے کے لیے اس خطے میں دوسرے طریقے سے حکمرانی کرنے کو ترجیح دی۔ اس نے 1090 میں سلجوق فوجوں سے فرار ہوتے ہوئے ایران میں ایک قلعے پر قبضہ کر لیا جس کا نام بعد میں قلعہ الموت رکھا گیا۔ یہ قلعہ 1800 میٹر رقبے پر تھا اور یہ بڑے سے بڑے محاصرے بھی برداشت کر سکتا تھا۔ آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قلعے نے منگولوں کا 17 سال لمبا محاصرہ برداشت کیا۔ حسن بن صبا نے قلعے میں ایسا ماحول تشکیل دیا کہ اس کے مرید آنکھ بند کر کے اس کی پیروی کریں۔ حشیشین نے اس علاقے کے مزید قلعوں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی اور کامیاب رہے۔ جہاں الفاظ کام نہ کرتے وہاں وہ خوف اور دہشت اور تشدد سے کام لیتے، اور یوں حشیشین کی طاقت بڑھنے لگی۔ سلجوق وزیر نظام الملک نے حشیشین کے خطرے کو بروقت بھانپ لیا۔ اس نے جب جب حشیشین کو پکڑا تو ان کی لاشوں کو چوراہے میں لٹکایا تاکہ لوگوں کے دلوں سے ان کی دہشت ختم ہو سکے جو کہ ان دنوں عروج پر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سلطان نیلپر ارسلان کے بیٹے سلطان ملک شاہ سے قلعہ الموت پر قبضے کی درخواست کی مگر وہ قبول نہ کی گئی۔ 1092 میں سلجوق فوج نے الموت کا محاصرہ کیا مگر اسے فتح نہ کر سکے۔ اس کے بعد حسن بن صبا نے اپنے ایک مرید ابو طاہر کو وزیر نظام الملک کو قتل کرنے بھیجا جو کہ حشیشین کا دشمن تھا۔ نظام الملک سلجوق سلطنت کا وزیر اعظم تھا جسے قتل کرنے کے بعد اس کی موت کی خبر پھیلا دی گئی۔ سلطان ملک شاہ اول نے 1092 میں الموت اور کوہستان میں ان کے خلاف مہم شروع کی۔ اس کے بعد حشیشین نے سلطان ملک شاہ اول کو بھی قتل کر دیا اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں میں تخت کی جنگ شروع ہو گئی۔ سلطان ملک شاہ اور ان کے وزیر نظام الملک، ان کا حشیشین کے ہاتھوں قتل ان کا سب سے دلیرانہ پہلا قدم تھا، اور اس کے علاوہ یہ حسن بن صبا کے دور میں ہونے والے
50 مشہور قتلوں میں سے پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد تخت کے لیے ہونے والی خانہ جنگی نے حشیشین کو فارس، کرمان اور عراق میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا، اور حشیشین نے تب سینئر فوجی اور سلجوق سیاسی شخصیات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور تب اصفہان کے علاقے بھی حشیشین کے قبضے میں آ گئے، اور اس کے بعد سلجوق گورنر جنرل اور شہزادے ان کے نشانے پر رہے۔ سلطان برقیاروق نے تخت کی جنگ میں جب محمد اول کو شکست دی، تب حشیشین سلطان برقیاروق کی فوج اور دربار میں، اور یہ وہ دور تھا جب حشیشین اور بھی طاقتور ہو گئے۔ جب ملک شاہ کے بیٹے سلطان برقیاروق نے ایک ایسے شخص کو اپنے وزیر اعظم کے طور پر تعینات کیا جو کہ حشیشین کا دشمن تھا، تو حشیشین نے بدلے میں اس پر بھی قاتلانہ حملہ کیا۔ اس قاتلانہ حملے میں وہ بچ تو گیا مگر شدید زخمی ہوا، اور آئندہ اس واقعے کے بعد حشیشین سے فاصلہ رکھنے لگا۔ اس دور میں حشیشین اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ریاستی وزیر، امراء اور مشیر زیرہ پہنے بغیر باہر نہ نکلتے، اور لوگ ان کے خوف سے گھر سے باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب اس صورتحال میں سلطان برقیاروق نے حشیشین سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا، اور اس دوران سب سے زیادہ حشیشین جہنم میں پہنچائے۔ سلطان برقیاروق کے دور کے بعد سلجوق حسن بن صبا کے ساتھ حالت جنگ میں ہی رہے، مگر برقیاروق کے بھائی اور سلجوق سلطنت کے آخری سلطان احمد سنجر نے حشیشین سے لڑنے کا ارادہ تب ترک کر دیا جب حسن بن صبا کے ایک مرید نے اپنا خنجر سلطان کے تکیے میں تب کھبو دیا جب وہ سو رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے سلطان کو وارننگ تھی۔ حسن بن صبا کے بہت سے مرید تھے جو اس کے ایک اشارے پر حشیشین کے دشمن یعنی ریاستی عہدیدار قتل کر دیتے تھے، مگر حسن بن صبا نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 35 سال تک قلعے سے باہر قدم نہ نکالا۔ 1124 میں حسن بن صبا کی موت کے بعد حشیشین کی موجودگی کے آثار یوں ملتے رہے جب شام اور مصر کے قبائلی سردار اور ریاستی عہدیدار ان کے راستہ روکنے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھوتے رہے۔ حشیشین بھیس بدلنے میں ماہر تھے اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے صبر کے ساتھ سالوں انتظار کرتے۔ یہ پہلے مقامی زبان سیکھتے، پھر اس شخص کے قریب ہونے کی کوشش کرتے جس کا انہیں قتل کرنا ہوتا۔ یہ کئی بار اپنے شکار کی جان بچانے اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد اس کے ذاتی محافظ کی حیثیت سے بھرتی ہو جاتے یا پھر محل میں خدمت گار کے فرائض انجام دیتے، اور حسن بن صبا کی طرف سے حکم ملنے تک سالوں انتظار کرتے۔ داخل ہو چکے تھے بہت سی ایسی نامور شخصیات جنہوں نے حشیشین کے خوف سے خود کو قلعوں میں بند کر لیا تھا، حشیشین کے خنجروں سے پھر بھی نہ بچ سکے۔ حشیشین کا اختتام تب ہوا جب 1256 میں ہلاکو خان نے قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا اور 17 سال کے محاصرے کے بعد اسے تباہ کر دیا۔ اس نے قلعے میں موجود ہر ایک شخص کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد مختلف خطوں میں حشیشین کی موجودگی کے اکا دکا ثبوت ملتے رہے، مگر ان کی طاقت پہلے جیسی نہ رہی۔ اب ان تمام واقعات کو تفصیلی طور پر آپ لوگ ڈرامہ سیریز نظام عالم میں خود دیکھیں گے۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔